بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ آج میں موجود ہوں ایک ایسے ولی کی دربار پر جو آج بھی جن کے بارے میں یہ روایت مشہور ہے کہ وہ زندہ ہیں اور ان کو زندہ ولی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں دربار سید جدِ سلطان بخاری کی، جو فتح پور کمال سے محض 3 یا 3.5 کلومیٹر کی مسافت پر موجود ہیں۔ یہاں یہ بہت ہی پرسکون جگہ ہے۔ دیکھیں، یہاں میں صبح صبح آیا ہوں، کوئل کی آواز اور انتہائی سکوت ہے کہ بندے کا دل کرتا ہے کہ میں یہاں پر موجود رہوں اور اس خاموشی کو اور اس ولی کی دربار کے جو آستانے کا سکون ہے اس کو میں اس سے لطف اندوز ہوتا رہوں۔ یہ سید ذات ہیں حضرت دربار جدِ سلطان بخاری، جو جتن سنگھ کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ سید ذات ہیں، ان کا تعلق بیسیکلی اوچھ شریف سے ہے، اور یہ یہاں پر کئی سال کہہ لیں یا تقریباً سینچری کہہ لیں، یہ پہلے کے بارے میں ایگزیکٹ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن یہ تقریباً ہو سکتا ہے کہ 100 سال پہلے سے یہاں پر موجود ہیں، 1 صدی ہو سکتی ہے۔ یہ یہاں پر آئے تھے اور یہاں پر ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ یہاں پر لوگوں کے مختلف امور کی جو ہیں وہ انجام دیا کرتے تھے، جیسے کسی کے جانور چرانا یا پالنا وغیرہ، جس کو سرائکی میں کہتے ہیں، وہ یہ کام یہاں پر کیا کرتے تھے۔ اور ان کی پیچھے سے شاید کہیں کسی کے ساتھ دشمنی تھی، تو وہ لوگ ڈھونڈتے ہوئے یہاں آپ کے پاس آ گئے۔ میں اس جگہ جہاں پر موجود ہوں، یہ ریت کا ایک بہت بڑا ٹیلہ ہوا کرتا تھا، اونچا۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ سطح زمین سے اوپر ہے، وہ آپ کے سامنے زمین ہے، اور یہ ان کی دربار شریف ہے، یہ اوپر ہے اس سے کافی۔ تو جب وہ لوگ پیچھا کرتے کرتے آپ کے پیچھے آئے، تو آپ یہاں پر اس ٹیلے پر آئے اور زمین سے کہا کہ آپ مجھے جگہ دو۔ تو زمین نے اپنا منہ کھولا اور آپ اندر چلے گئے اس کے اندر، اور پھر ان لوگوں نے وہاں سے کھدائی شروع کرنی۔ یہ پہلے جس جگہ پر چلے گئے، یہ مشہور ہے کہ یہ جہاں آپ کو میں دکھا رہا ہوں، یہ جال وغیرہ ہے، یہ اس جگہ پر کہتے ہیں کہ یہاں پر پہلے انہوں نے کہا، زمین نے جگہ دی، آپ اندر چلے گئے۔ پھر لوگوں نے یہاں پہ کھدائی وغیرہ شروع کر دی، پھر آپ نے یہاں سے نکلے اور پھر یہاں اندر آپ کی جگہ جہاں پہ مزار ہے، یہاں زمین کو حکم دیا، زمین نے اپنا منہ کھولا اور آپ اندر چلے گئے۔ یہ صبح کا وقت ہے کہ میں نماز کے بعد یہاں پر آ گیا تھا۔ تو یہ ان کے بارے میں یہی مشہور ہے کہ یہ تب سے زندہ ولی کے طور پر ہیں اور آج بھی موجود ہیں زندہ، کیونکہ اگر ان کی زندگی مقصود نہ ہوتی تو زمین ان کے لیے منہ نہ کھولتی۔ میں ان کی آپ کو ایک بہت بڑی بشارت کہہ لیں کہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ میرے والد صاحب، رمضان شریف کا مہینہ تھا، تو وہ صبح اب جب ہم روزے کے لیے اٹھتے ہیں تو سحری کا وقت تھا، تو آپ میرے والد کی خواب میں تشریف لائے، اور خواب اس طرح سے تھا کہ میرے والد صاحب کہتے کہ میں جہاں سے دربار کی طرف اوپر آتے ہیں وہاں سے میں گزر رہا تھا، اور یہاں پہ ایک محفل لگی ہوئی تھی، چاروں طرف مریدین بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک حسین و جمیل بزرگ خوبصورت جن کو دل کرتا تھا کہ میں دیکھتا رہوں، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں گزرنے لگا تو مجھے بلایا کہ ادھر آؤ۔ میں وہاں چلا گیا اور مجھے کہا کہ آپ نذیر شاہ کی بستی سے ہیں؟ تو میں نے کہا جی میں ساتھ ہی رہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آؤ میری بات سنو اور یہ جا کر ان کو بتا دینی ہے۔ میرے والد صاحب کہتے کہ میں آپ کے پاس چلا گیا، انہوں نے میری دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی پکڑی اور اس کو دبایا، تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ کسی وزن دار چیز نے اس پر ہاتھ رکھا ہے یا اس پر وزن دے دیا۔ اتنا وزن ان کے دبانے سے محسوس ہوا کہ بہت ہی طاقت اور بہت ہی خوبصورت۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو فالج ہو، جس شخص کو یہ فالج ہوا ہو، تو اس انگلی کے اندر، اس چھوٹی انگلی کے اندر سوئی کے ساتھ، جس کو ہم سوئی بولتے ہیں، اس کے ساتھ سوراخ کریں اور اس کو دھاگا باندھ دیں۔ جب تک جس دن وہ زخم، سوئی کا زخم ٹھیک ہو جائے گا، یہ
فالج بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور آپ نے یہ پیغام دینا ہے ان میں سے جا کر کسی کو کہ اس کی کوئی آپ نے کیا کہتے ہیں کہ پیسے نہیں لینے، یہ کام بالکل مفت کرنا ہے اور یہ اللہ کی راہ کے لیے کرنا ہے۔ اتنی والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ انگلی تو بہت سخت ہے، اس میں سے سوئی کو کیسے گزاریں گے؟ تو آپ نے کہا کہ اگر سوئی نہیں گزار سکتی تو بلیڈ وغیرہ کے ساتھ سائڈ سے کٹ لگا دیں، اور جب یہ کٹ جو ہے نا وہ زخم بھر جائے گا تو یہ فالج ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ اتنی دیر میں مجھے روزے کے لیے جگا دیا گیا، تو پھر میں صبح اٹھا اور یہی خواب بتانے کے لیے سید نذیر شاہ اور جو ان کی باقی فیملی ہے وہ اس کو دیکھتے میں ان کو بتانے کے لیے چلا گیا۔ تو میں یہ خواب ان کو بتا کر آ گیا کہ اس طرح سے ہے۔ پھر کافی عرصہ تک لوگ یہاں آتے رہے اور ان کو اسی طریقے پر عمل کرتے، جن لوگوں کو فالج تھا وہ اس پر عمل پیرا ہوتے رہے اور ان کا فالج ٹھیک ہوتا رہا۔ اس کے علاوہ بھی کئی معجزات ہیں۔ میں بچپن سے اس دربار پہ آ رہا ہوں جب سے مجھے سمجھ آئی ہے۔ میری سمجھ سے بھی پہلے والدین کے ساتھ میں یہاں پر آ رہا ہوں، تو آج تک جتنی بھی دل کے اندر کوئی بات رکھی ہے حضرت دربار جدید سلطان کے حوالے سے تو وہ پوری ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں فرمایا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ الا ان اولیاء ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پر کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی بزرگ ہیں، متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، تو یہ اللہ کی بارگاہ سے جو چاہتے ہیں منوا لیتے ہیں۔ تو اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے متقی اور پرہیزگار اور سید بزرگ ہیں، تو میں جو ان کے پاس خواہش لے کر جاؤں گا، جو دعا لے کر جاؤں گا تو وہ پوری ہو جائے گی، اور یہ ہمیشہ سے ہمیشہ ہوئی ہے۔ مجھے نہیں یاد اپنی زندگی میں کہ میں نے کوئی یہاں پر آ کر دعا مانگی ہو اور وہ پوری نہ ہوئی ہو۔ میں جب بھی اداس ہوتا ہوں، جب بھی پریشان ہوتا ہوں، جب بھی مجھے کوئی مشکل وقت لگتا ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں اور یہاں آ جاتا ہوں، اپنے دل کی بات یہاں کہتا ہوں، عرض کرتا ہوں اور پھر چلا جاتا ہوں۔ تو ایسے بزرگوں کی زندگی میں ہمارا بیٹھنا ہمیں تو نصیب نہیں ہوا، لیکن جب ہم ان کی بارگاہ کے اندر آتے ہیں، یہاں پر آ کر بیٹھتے ہیں، تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم ان کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے جو فیض ہے اس سے سرفراز ہو رہے ہیں۔ تو پورے پاکستان کے اندر جہاں جہاں بھی میری آواز جا رہی ہے، جو لوگ فتح پور کمال سے گزرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، میں ان کو دعوت پیش کروں گا کہ وہ یہاں بھی آئیں اور دربار حضرت جدید سلطان بخاری کی زیارت بھی کریں۔ اور ایک بات، یہ درخت ہے، یہ جو یہ سیڑھیاں ہیں، جب ایسے یہاں سے اوپر چڑھتے ہیں تو یہ سیڑھیاں ہیں، یہ جال کا درخت ہے۔ اس کے پتوں پر میں نے سنا ہے اور لوگوں کے بارے میں، لوگوں کی زبان سے بھی اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ ان درخت کے اس پتوں پر مختلف نام لکھے ہوتے ہیں۔ جس عورت کو کہتے ہیں کہ اولاد نہ ہو رہی ہو اور وہ یہاں سے کوئی پتا توڑ کر کھا لے جس کے اوپر اسم لکھا ہوا، اسم کیا ہوتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوتا ہے، یا مختلف قسم کے نام لکھے ہوتے ہیں، وہ ان میں سے اگر کوئی پتا توڑ کر کھا لے تو وہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد سے نواز دیتا ہے۔ تو پھر میں نے جب یہ سنا اور جن لوگوں نے کہا اور پھر اس کی تصدیق کی، تو اس کی کچھ لوگوں سے ویریفیکیشن بھی ہوئی کہ ہاں ایسا ہے۔ تو بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ کی کرامات ہیں۔ آپ نے حضرت جدید سلطان بخاری کی محفل کے سکون سے لطف اندوز ہونا ہو تو صبح سویرے یہاں پر تشریف لائیں۔ ابھی تو میں صبح آیا ہوں، دروازہ بند ہے، تو دروازہ کھلنے والا ہے کچھ دیر میں، تو یہاں پر آئیں۔ مسجد بھی موجود ہے یہاں ساتھ میں، نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد یہاں پر آئیں اور اس پرسکون، آپ گرد و نواح میں کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو ایسا سکوت، جس کے بارے میں اقبال نے فرمایا تھا کہ ایسا سکوت، یہ وہی سکوت، اور اتنی خاموشی ہے کہ دل کرتا ہے کہ یہاں ان پرندوں کی چہچہاہٹ سے، کوئل کی آواز سے
لطف اندوز ہوتا رہے بندہ اور آپ کی محفل کو انجوائے کرتا رہے۔ تمام دوست احباب کی خدمت میں ایک بار پھر سلام عرض کرتا ہوں کہ ضرور اپنے آپ کو اس سخی کی دربار پر ایک بار لے آئیں اور اپنے آپ کو اس سخی کے فیض سے جو ہے نا فیض یاب کروائیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔